حضرت عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام دارالقضا میں تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا، مولا، میرا نام صفوان بن اکحل ہے اور میں آپ کا شیعہ ہوں اور مجھ پر گناہ کا بوجھ ہے۔ آپ مجھے میرے گناہوں سے پاک کریں تاکہ آخرت کے حساب سے محفوظ رہ سکوں۔ مولا نے فرمایا، اپنے سب سے بڑے گناہ کے متعلق مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا، مولا، میں لڑکوں سے لواطت کرتا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، اس کے لیے 3 سزاؤں میں سے کسی ایک سزا کا انتخاب کر۔ نمبر 1، اگر چاہو تو میں تجھے تلوار سے قتل کر دوں۔ نمبر 2، اگر چاہو تو تم پر ایک دیوار گرا کر تجھے تیرے گناہ سے پاک کروں۔ نمبر 3، اگر چاہو تو پھر لکڑیوں کے ڈھیر میں تجھے بٹھا کر لکڑیوں کو آگ لگا دوں تاکہ تم اس میں جل جاؤ، کیونکہ جو تو نے فعل کیا ہے اس کی ان 3 میں سے ایک سزا ہے۔ اس نے کہا، مولا، ان میں سے آگ میں جل کر مرنا زیادہ مشکل ہے اور میں اس مشکل سزا کو ہی اپنے لیے منتخب کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، عمار، 1000 لکڑیاں جمع کرو اور کل انشاءاللہ میں اسے آگ میں جلاؤں گا۔ پھر آپ نے اس گناہ گار شخص سے فرمایا، تم اس میں چلے جاؤ اور تمہیں جو وصیتیں کرنی مقصود ہوں وہ وصیتیں کر لو اور کل میرے پاس آ جانا، میں تجھے سزا کے ذریعے سے گناہوں سے پاک کروں گا۔ وہ شخص اپنے گھر کو چلا گیا اور اس نے اپنی وصیتیں نصیحتیں کی اور اس نے اپنا مال اپنی اولاد میں شریعت کے مطابق تقسیم کیا۔ پھر دوسرے دن نماز فجر کے وقت وہ شخص واپس آ گیا۔ امیر المومنین نے عمار سے فرمایا کہ تم اس شہر کوفہ میں ندا دو کہ لوگو، آؤ اور آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ علی اپنے گناہ گار شیعہ کو کس طرح سے آگ میں جلاتا ہے۔ جب اہل کوفہ نے یہ اعلان سنا تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ علی کے شیعوں اور محبوں کو آگ نہیں جلاتی، اور یہ بھی شیعہ ہے، پتہ نہیں اسے آگ کیسے جلائے گی۔ حضرت عمار کا بیان ہے کہ امیر المومنین نے اس شخص کو بٹھایا اور اس پر 1000 لکڑیاں چن دیں اور اس کے ہاتھ میں چکماک کی لکڑی پکڑوا کر فرمایا، اب تم اس سے آگ خود ہی روشن کرو، اور اگر تو علی کا شیعہ اور اس کا محب ہوگا تو آگ تجھے نہیں جلائے گی، اور اگر تو علی کا مخالف ہوگا تو آگ تجھے جلا کر خاکستر کر دے گی اور تیری ہڈیوں تک کو جلا دے گی۔ اس شخص نے آگ جلائی اور آگ کی وجہ سے اس پر پڑی ہوئی تمام لکڑیاں جل کر خاکستر ہو گئیں، جبکہ اس شخص کے کپڑوں تک کو آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچا اور وہ اس آگ سے صحیح و سلامت باہر آیا۔ امیر المومنین نے فرمایا، خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والوں نے جھوٹ کہا اور وہ بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے سخت خسارے کا سودا کیا۔ میں ہی جنت اور دوزخ کی تقسیم کرنے والا ہوں۔ رسول خدا نے کئی بار مجھ سے یہ جملے فرمائے تھے۔ عمار بن تغلبہ نے کیا خوب کہا، علی کی محبت ڈھال ہے، علی جنت اور دوزخ کی تقسیم کرنے والا ہے، وہ محمد مصطفیٰ کا برحق وصی ہے اور وہ انسانوں اور جنات کا امام ہے۔